الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لا شریک له فی الخلق والامر ارغاما لمن جحد به وکفر ونشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مُقَامٍ آخَرَ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من قعد وقام وصلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من صلی وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستو، آج کی گفتگو میں جس عنوان پر آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا ہے وہ عنوان ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بے انتہا محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اللہ نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس کائنات کی تخلیق اور اس میں خصوصی طور پر انسانوں کو پیدا کر کے ان کی ربوبیت کی ذمہ داریاں اللہ نے اٹھائیں کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں
اس کے پیچھے بھی جو چیز کار فرما تھی وہ اللہ رب العالمین کا رحمان اور رحیم ہونا ہے۔ انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تشریحات میں یہ تفصیلات آئیں گی کہ اللہ نے پہلی آیت میں جب اپنے رب ہونے کا اعلان کیا تو ساتھ ہی جوڑ کے کہا الرحمن الرحیم، کہ میں نے ان کی ربوبیت کا جو سلسلہ شروع کیا ہے اس میں میرا اپنا کوئی مفاد بھی نہیں، میری ضرورت بھی نہیں، میری مجبوری بھی نہیں، ایک ہی بات ہے کہ میں رحمان اور رحیم ہوں۔ تو اللہ نے کائنات کی تخلیق فرمانے کے بعد انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے جو نظام دیا ہے، ہمیں جو نظام زندگی عطا کیا، اس نظام کا نام دین ہے، اسلام۔ وہ ہمارا دین اسلام ہے۔ اب یہ جو دین اسلام اللہ نے ہمیں عطا کیا، جو نظام زندگی دیا ہے، اگر کوئی آدمی اس عہد اور معاہدے میں آ کر اس نظام زندگی کو اپنا لیتا ہے اور تسلیم کر لیتا ہے کہ میں اپنی زندگی اس نظام کے مطابق بسر کروں گا، تو پھر اللہ کی ذات اس بندے سے بے انتہا محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ کتنا پیار اور محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ اپنے ان بندوں سے کہ جو اس معاہدے میں آگے ہیں ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، خماہ اللہ فی الدنیا، اللہ کی ذات انہیں دنیا میں مصائب اور معاملات سے یوں بچاتے ہیں، کما یخمی احدکم سقیمہ الماء۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بات سمجھائی ہے کہ سخت سردی کا موسم ہو، اس موسم میں تمہارا کوئی آدمی بیمار پڑ جائے، اب اپنے بیمار کو سردی کے موسم میں جس طرح تم ٹھنڈے پانی سے بچاتے ہو، پھر اللہ اپنے اس محبوب بندے کو ہر معاملے میں یوں بچاتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ اور کبھی اللہ کی ذات ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ وہ بندہ میرے اتنے قریب ہو کر محبوب بن جاتا ہے کہ میں اسے اتنا قرب عطا کرتا ہوں، ان تقرب الی شبرا تقربت الی باہا، اگر وہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے تو میں ایک گز جو ہے وہ آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ ان اتانی یمشی، اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے، اتیتہ ہرولۃ، میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ جو میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، میری عنایات، میری برکتیں، میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر آتی ہیں۔ اب یوں یہ آدمی جو ہے یہ اپنے رب کا مقرب اور محبوب بن جاتا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ کی ذات ہم سے پیار کرتے ہیں؟ اللہ ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ اپنے نبی کے پیروکاروں سے محبت رکھتے ہیں۔
اب اس کی کچھ علامات ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ کی ذات اپنے بندوں کو بہت محبوب رکھتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، تو جو دین دیا ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، زندگی گزارنے کا طریقہ، نظام زندگی، دین اسلام، اب اس دین میں اللہ نے ایسی آسانیاں رکھی ہیں، یہ آسانیاں بتا رہی ہیں اللہ اپنے بندوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتے، اللہ اپنے بندوں کو مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتے، اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتے، بلکہ قرآن پاک کی ایک آیت بڑی عجیب آیت ہے۔ اللہ کی ذات فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اب یہ جو اصل لب و لہجہ ہے قرآن پاک کا، اس میں بڑا ہی لطف ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، ایمان والو مجھے بتاؤ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اب یہ دیکھیں اس انداز میں کتنی محبت ہے۔ اللہ یہ نہیں فرماتے میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا، ایک تو یہ تھا سیدھے جملے میں اللہ فرما دیتے تمہیں عذاب نہیں ہوگا، اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایک پیار کے انداز میں ایک جملہ کہا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ٹھیک ہو جاؤ تو پھر میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ اور تمہیں خبر ہونی چاہیے پوری کائنات میں اللہ سے زیادہ بڑھ کر تمہارا قدردان بھی کوئی نہیں ہے، کوئی قدردان نہیں اتنا، نہ کسی کی ماں اس کی اتنی قدردان ہے، نہ والد قدردان، نہ بھائی، نہ رشتہ دار، کائنات میں تمہارا کوئی اتنا قدردان نہیں جتنا تمہارا قدردان تمہارا پروردگار اور رب العالمین ہے۔ اب یہ انداز ہے قرآن پاک کا۔ تو اللہ نے جو دین دیا اس میں ہمارے لیے مشقتیں نہیں رکھی۔ اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم نے انسانوں کی طاقت سے بڑھ کر ان کو کسی چیز کا مکلف نہیں بنایا، ایک کام میرے بس میں نہ ہو اللہ نے مجھے اس کا حکم دے دیا ہو، ایسا کہیں بھی نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے جو ہمیں عبادات دی ہیں، نمازیں فرض فرمائیں، اب 24 گھنٹے میں نمازیں کتنی ہیں؟ صرف 5، 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں صرف۔ اب اس میں کیا آسانی کی کہ 5 نمازوں کی اگر آپ فرض رکعات کو جوڑے تو وہ 17 رکعتیں کل بنتی ہیں، یہ 17 رکعتیں تم پہ فرض ہیں، بس اتنی سی عبادت، اور 17 میں بھی اللہ نے اور آسانیاں کی۔ وہ کیا؟ آپ سفر پہ چل نکلے ہیں، مصروف ہیں، سفر پہ ہیں، جا رہے ہیں، اب اللہ نے فرمایا یہ جو فرض نمازیں ہیں 4 رکعت والی ان کو بھی ادا کر دو، یہ بھی قصر میں آدھی ہو جائیں گی۔ اب یہ بھی آسانی پیدا کر دی۔ ایک آسانی اللہ نے اور بھی کی، تم حالت سفر میں ہو، اب ابھی ٹھہرو گے، زور کی نماز پڑھو گے، تھوڑا آگے چلو گے عصر کی ہو جائے گی، پھر ٹھہرو گے اپنے وقت پہ عصر پڑھو گے، پھر تھوڑا سا چلو گے مغرب ہو جائے گی، مغرب پڑھو گے، پھر عشاء کا وقت ہو جائے گا، آگے تھوڑا سا چل کے عشاء پڑھو گے، یہ بار بار کا رکنا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اس میں بھی میں تیرے لیے آسانی کر رہا ہوں۔ اب کیا آسانی؟ 2 نمازوں کو جوڑ کے پڑھ لو، لیکن یہ 2 نمازیں جوڑ کے کیسے درست ہوں گی یہ مسئلہ ذہن میں رکھے۔ ہر حال میں سفر میں زور کی اپنے وقت پہ پڑھ لی، اسی کے ساتھ جوڑ کے عصر کی پڑھ لی، نہیں ہوگی، اس لیے کہ عصر کا وقت ہی نہیں ہے۔ عصر کی اپنے وقت پہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور کہتا ہے میں مسافر ہوں،
اسی جگہ مغرب کی بھی پڑھ لی. یہ نہیں ہے. یہ ہے جمع بین الصلاتین حقیقی. اس کی اجازت نہیں. اب اجازت کس کی ہے؟ اجازت ہے جمع بین الصلاتین سوری کی. سورتن دیکھنے میں جمع ہو رہی ہیں. کیسے؟ اب چاہیے تو یہ تھا کہ میں اپنے وقت پہ ظہر کی نماز پڑھتا. اب میرے لیے رخصت ہے, کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ میں عصر ظہر کی نماز کو مؤخر کر دوں, چلتا رہوں. آگے جا کے دیکھا اب عصر کا وقت آنے میں 20-25 منٹ رہ گئے. اب میں رک گیا, وضو کیا, یہ 10 رکعت نماز پڑھی. اب 5-10 منٹ رہتے تھے عصر کی نماز کا وقت ہونے میں. اب یہ 5-10 منٹ تسبیحات میں گزار دیے, عصر کی بھی ساتھ جوڑ کے پڑھ لی. عصر کا وقت بھی آ گیا تھا. اب یہ 2 نمازیں اکٹھی ہو گئیں. اب عام حالات میں اگر کوئی آدمی یہ معمول رکھ لے کہ چلو وضو کیا, ظہر کی پڑھی, 5 منٹ بعد عصر کی اذان ہوگی, وہ بھی پڑھ کے آ جائیں گے, یہ گناہ گار ہوگا ایک فرض نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کرنے کی وجہ سے. لیکن سفر میں اس کی بھی اجازت, یہ بھی آسانی کر دی. پھر اللہ نے دین میں یہ آسانی رکھی ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے, اب کھڑا نہیں ہو سکتا, بیٹھ کے نماز پڑھے. وضو نہیں کر سکتا, تیمم کر لے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا, لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھ لے. روزہ رکھنے کے حکم دیا, کتنے؟ سال میں صرف 1 مہینہ. اس میں بھی کتنی آسانی ہے. تھک کیا ہے, سو جائے. باتیں کرنے سے نہیں روکا, سونے سے نہیں روکا. گرمی ہے, جا کے 10 بار دن کو نہا لے. ان چیزوں سے نہیں روکا, آسانیاں ہی آسانیاں. اور روزے میں بھی ایک آدمی بیمار ہے, اب اس کے صحت یاب ہونے کی کوئی علامات نہیں, فدیہ دے دے, روزہ نہ رکھے. ایک شیخ فانی اور بوڑھا ہے, اب دن بدن کمزور ہی ہو رہا ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا, یہ بھی فدیہ دے دے. ایک آدمی حالت سفر میں ہے, روزہ رکھنے سے تکلیف ہوتی ہے, نہ رکھے, بعد میں آگے اس کی قضا کر لے. بیمار ہو گیا ہے, نہ رکھے, روزہ توڑ دے, بعد میں اس کی قضا کر لے. اب یہ کتنی آسانیاں ہیں دین میں. یہ آسانیاں اللہ نے کیوں رکھی ہیں؟ اللہ اپنے بندوں سے پیار اور محبت کرتے ہیں, انہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے اللہ رب العالمین. اور پھر زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ بھی صرف اس پر کہ جو مالدار ہے, سب پر نہیں. پہلی آسانی یہ کی. پھر جن پر زکوٰۃ ہے وہ بھی کتنی؟ 2.5%. اب یہ 2.5% کیا ہے؟ اپنے مال میں سے مالدار آدمی کے لیے 2.5% یہ کیا ہے؟ اور 2.5% مقرر کرنے کے بعد بھی پابند نہیں کیا کہ ادھر ہی آگے لگاؤ, وہ ایک ہی جگہ ہوتی, یہاں پہ لگا دے. اب میری ضروریات ذہن میں کچھ اور آ رہی ہوں, اللہ نے ایک ہی جگہ پابند کر دیا ہو, تب بھی کہوں کہ مشکل ہے. اللہ نے 8 مصارف بتا دیے, یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی. اب میرے بندے جدھر تیرا دل چاہتا ہے جا کے اپنی زکوٰۃ لگا دے. تیرا کوئی رشتہ دار ہے, تیرا کوئی بھائی ہے, کوئی عزیز ہے, کوئی بہن ہے, کوئی پڑوس میں ہے, کوئی محلے کا ہے, نادار غریب ہے, یتیم بچے ہیں, کوئی بیوہ ہے, تیرا دل ادھر کرتا ہے ادھر لگا. دینی مدرسہ ہے, تیرا دل ادھر کرتا ہے ادھر لگا. مصارف بتا دیے. اب ان میں سے جدھر تیری ضرورت ہے اور جدھر تیری چاہت ہے, یہ آسانی کی, ادھر اپنی رقم کو لگا سکتے ہو. اور حج بھی صاحب استطاعت لوگوں پر, سب پر نہیں, زندگی میں صرف ایک بار. اب آپ اندازہ کریں, اس سے زیادہ آسان دین, اسلام سے زیادہ آسان دین کس کا ہوگا؟ کون سا وہ دنیا کا مذہب ہے کہ جس میں اتنی آسانیاں کہ جتنی اللہ نے دین اسلام میں رکھی ہے؟ اس بات کا مظہر ہے کہ اللہ کی ذات
اپنے بندوں سے بے انتہا محبت اور پیار کرتے ہیں. یہ ایک بات ہے. اور دوسری بات، ابھی میں نے ایک عمل کیا ہی نہیں، صرف اپنے دل سے نیت کر لی ہے، ارادہ تھا، نیت کی ہے، عمل کیا نہیں، اس کے باوجود اللہ اس پورے عمل کا ثواب عطا فرما دیتے. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ہم بحسنۃ لم یعملھا، ایک آدمی نے دل سے ارادہ کیا ایک نیکی کرنے کا، لیکن کر نہ پایا، کسی وجہ سے وہ نیکی کر نہ سکا، کوئی عذر پیش آ گیا، اب کتب اللہ عندہ حسنۃ کاملۃ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات اس صرف نیت کرنے کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں پوری نیکی لکھ دیتے ہیں. حسنۃ کاملۃ، مکمل نیکی لکھ دی جاتی ہے. اتنی رحمت والی ذات. اور پھر احادیث میں، قرآن پاک میں وہ ساری مثالیں موجود ہیں. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نسائی میں، ابن ماجہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا فراشہ، ایک آدمی نے عشاء کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اپنے بستر پہ آ کے لیٹ گیا. اب لیٹتے وقت ینوی ان یقوم، اس کا ارادہ، نیت یہ تھی کہ میں رات کو پھر جاگ کر تہجد کی نماز پڑھوں گا. یہ نیت کر کے وہ بندہ سو گیا. اب جیسے ہی وہ سو گیا، تب جا کے آنکھ کھلی کہ جب صبح کی اذان ہو رہی تھی. اذان شروع ہو گئی، اذان کی آواز کان میں پڑی، تب بیچارہ اٹھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی ذات اس آدمی کو صرف اس کی نیت کی وجہ سے تہجد کی پوری نماز کا ثواب عطا فرما دیتے. اب دیکھیں کتنی آسانیاں ہیں، کتنا کرم ہے اللہ کا، کتنا فضل ہے ہم پر، کتنا آسان دین دیا اللہ نے. اور یہ اس بات کا مدر ہے، اللہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتے ہیں. اور ایک جملہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اس کا سونا ہے، وَكَانَ نَوْمُهُ، یہ جو اس کا سونا ہے، صدقۃ من ربہ، یہ اس کی طرف سے، اس کے رب کی طرف سے اس کے لیے تحفہ ہے. یہ رات پر سویا رہا، تہجد پڑھے بغیر تہجد کا ثواب مل گیا. اب تہجد کا ثواب الگ ملا ہے، اور جو نیند کر لی رات بھر، جاگا ہی نہیں، نماز بھی نہیں پڑھی تہجد کی، اب یہ سونا اللہ کی طرف سے اس کے لیے ہدیہ اور گفٹ تھا، تحفہ تھا جو اللہ نے اپنے اس بندے کو عطا کر دیا ہے. بس شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف آنے کا ارادہ تو کرے، نیت تو ہو، قدم تو اٹھائے، پھر دیکھیے اللہ کی رحمت اس کا کیسے استقبال کرتی ہے. اب یہ تہجد کے باب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. اور ایک حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آدمی نے من توضا واحسن وضوءہ، ایک آدمی نے بڑے اچھے طریقے سے آرام سکون سے گھر میں وضو کیا. خیال کیا تھا کہ ابھی وضو کر کے مسجد میں جاتا ہوں، نیت تھی کہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا. آج تو گھڑیوں کا دور ہے، پتہ ہوتا ہے مسجد میں کس وقت نماز ہوتی ہے. اب صرف بہانہ تو نہیں چلے گا، اور ثواب دینے والی بھی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. علام الغیوب ہے، وہاں بھی بات نہیں چلے گی جب تک دل میں سچ نہ ہو. اتفاقاً ایک بندے سے یہ کام ہو گیا، وضو کر کے مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ارادہ اور نیت تھی، اچھی طرح وضو کیا، پھر مسجد کی طرف چل نکلا. اب جیسے ہی مسجد میں پہنچا، دیکھا کہ لوگ مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکل رہے تھے. اب جماعت تو ہو گئی ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
اس بندے کو بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کی ذات بڑی رحمت والے ہیں. نیت کر کے، ارادہ کر کے، وضو کر کے اپنے گھر سے چلا تھا جماعت میں شریک ہونے کے لیے. اگرچہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکا، اللہ اس کو بھی 27 نمازوں جتنا ثواب عطا کریں گے. جماعت کا ثواب بغیر جماعت کے پڑھے اللہ اس کو عطا فرما دیں گے. یہ آسانی ہے نیت کی وجہ سے. اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی سچے دل کے ساتھ دل میں یہ تڑپ رکھتا ہے، اس کی نیت ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کی تڑپ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مجھے شہادت ملے، میں شہید ہو جاؤں. شہادت کی موت مانگتا رہتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس کو شہیدوں میں اٹھائیں گے. وَإِن مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ مرا ہو، موت اس کی بستر پہ آئی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت میں ایک نمایاں شخصیت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہر مارکے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور نیت اور ارادہ یہ ہوتا تھا کہ میں جام شہادت نوش کروں، جب میری موت آئے تو اللہ مجھے شہادت سے نوازے. لیکن خدا کی مرضی ہے، اللہ کے نبی نے لقب سے نوازا تھا سیف اللہ. یہ اللہ کی تلوار ہے، اور اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹا نہیں کرتی. اب شہادت ظاہری شہادت نہیں تھی مقدر میں. وفات کیسے ہوئی؟ گھر میں اپنے بستر پر بیمار ہوئے، آخری عمر میں فوت ہوئے بیمار ہو کر. اور قرآن پاک میں جو دوسرے پارے میں قرآن پاک کی ایک آیت ہے، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت. کچھ لوگوں کا قرآن پاک نے ذکر کیا اپنے گھروں سے نکلے کئی ہزار تھے، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے آبادی چھوڑ کے بھاگ گئے. کوئی بیماری آ گئی، طاعون پھیلا، کوئی وبا پھیل گئی، موت کے ڈر کی وجہ سے نکل کھڑے ہوئے. مر جائیں گے، یہاں ٹھہرے تو مر جائیں گے. اب خدا کی شان، اللہ نے سب کے سب کو جو بھاگ کر شہر سے باہر گئے تھے ان پہ موت مسلط کر، سب مر گئے. فقال لهم اللہ موتوا، موت آ گئی، سب مر گئے سب. اور مارنے کے بعد اللہ نے پھر زندہ کیا، فاحیاہم، اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا. پھر سوال کیا، بتاؤ نا زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ تو میرے ہاتھ میں ہے. اب یہ جو آیت ہے قرآن پاک کی دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی، اس کی تفسیر میں مفسرین نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ لکھا ہے کہ آخری وقت ہے، بیمار ہیں اپنے بستر پر، اور آخری وقت ان کے یہ جملے تھے کہ دنیا کے بزدلوں کو خالد بن ولید کا پیغام پہنچا دو. اگر موت میدان جہاد میں جا کر اللہ کی راہ میں لڑنے سے آتی ہوتی، خالد کب کا مر چکا ہوتا. میں ہر جنگ میں شہادت کی تمنا لے کر آگے آگے بڑھتا رہا، لیکن مجھے موت شہادت کی نہیں آئی ہے. آج میں اپنے بستر پر دنیا سے جا رہا ہوں. اس لیے جس طرح اللہ نے موت لکھی ہے اسی طرح آئے گی. ہمارے ڈرنے اور بزدلی دکھانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ڈرنے سے کوئی فائدہ نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ تمنا ہو جس طرح سیدنا خالد بن ولید کی تمنا تھی، یہ تڑپ ہو، تو پھر اللہ کی ذات اس نیت کی وجہ سے اتنے رحیم ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ صرف اس نیت کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ اس کو شہیدوں میں اٹھائیں گے. اب دیکھیے اللہ کتنا پیار کرتے ہیں اپنے بندوں سے. ایسی کوئی ذات ہے کائنات میں، کوئی ایسا ادارہ ہے، کوئی شخصیت، کوئی فرد، کوئی آپ کائنات میں دکھا دیں کہ آپ کام کوئی نہ کرے، صرف نیت کریں. نیت کیا تھی کہ میں یہ فلاں کام کروں گا، کام کیا نہیں. آپ کو کوئی آدمی اس کی مزدوری دے گا؟ آپ کو تنخواہ ملے گی صرف نیت کرنے پر.
کائنات میں کوئی ایسا ادارہ ہے؟ یہ صرف ایک رب العالمین کی ذات ہے کہ صرف نیت کر لی آپ نے، تہجد کی نیت کی، آپ نے پڑھے نہیں پڑھ سکے، اللہ نے تہجد کا ثواب دے دیا۔ آپ نے شہادت کی نیت کی، شہادت کی موت حاصل نہیں ہوئی، اللہ نے شہادت کا ثواب عطا کر دیا۔ آپ نے نیکی کی نیت کی، نیکی کر نہیں پائے، اللہ نے پوری نیکی کا ثواب آپ کو دے دیا۔ یہ رحمت اور کرم کرنے والی ذات صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ پھر قرآن پاک نے ایک منظر اور بھی ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں مَن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ، مہاجرا الی اللہ ورسولہ، ایک آدمی اپنے گھر سے ہجرت کرنے کی نیت کر کے نکلے، میں ہجرت کر رہا ہوں، اب اپنی آبادی سے تیاری کی اور نکل کھڑا ہوا، لیکن خدا کی شان وہ ہجرت کر نہیں پایا۔ کیوں؟ ثم یدرک الموت، اب اس سے پہلے کہ وہ ہجرت کرتا، شہر سے نکل کے جاتا، جدھر جانا تھا ادھر پہنچتا، ہجرت کا بڑا ثواب ہے، ثواب ملتا، مہاجرین میں اٹھایا جاتا، اب اس کا کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں فقد وقع اجرہ علی اللہ، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، اس کو مہاجرین جتنا ثواب دینا یہ بھی اللہ کی ذمہ داری ہے۔ وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر دینا بھی اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ اب ایسے واقعات بھی پیش آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما رہے تھے، اب ایک گھر میں 2-3 بھائی ہجرت کے لیے تیار ہوئے، پیچھے گھر میں بیمار اور بوڑھا والد بستر پہ ہے۔ اب اس کا کیا ہو؟ جب بیٹے جانے لگے تو اس نے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، میں بھی ہجرت کروں گا۔ بیٹوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب چرپائی پہ ڈالا، چرپائی اٹھائی اور ساتھ اس کو بھی اٹھا کے لے جانے لگے۔ اب آبادی سے باہر نکلے ہی نہیں تھے کہ بیماری کی وجہ سے وہ آدمی فوت ہو گیا۔ اب بیٹوں کے ذہن میں آئی اب کیا ہوگا، کیا یہ بھی مہاجر ہے؟ اللہ نے فرمایا من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرک الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، کل قیامت کے دن اللہ اس کو بھی مہاجرین میں اٹھائیں گے۔ اور جب حبشہ کی طرف ہجرت ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت فرمائی مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت۔ ایک صحابی حضرت خالد بن عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نکلے ہجرت کے لیے، راستے میں تھوڑا سا سفر طے کیا، ایک جگہ آرام کرنے کے لیے لیٹے، ایک سانپ نے آ کے ڈسا، اسی جگہ شہید ہو گئے۔ سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے راستے میں شہید ہو گئے۔ اب شہادت کا اجر تو ملا ہی تھا، مفسرین نے لکھا اللہ نے یہ اعلان پھر ان کے بارے میں کیا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ اس کو کل قیامت کے دن مہاجرین میں اٹھائیں گے، اس لیے کہ قدم جو اٹھا لیا تھا۔ تو اللہ کی ذات اتنی رحمت والے ہیں، اپنے بندوں پر اتنے رحیم اور مہربان ہیں کہ ایک آدمی صرف نیت کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی ذات فرماتے ہیں اتیتہ ہر ولتن، میری رحمت دوڑ کر اس کا استقبال کرنے کے لیے آ جاتی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ اب غفور کا معنی ہے بہت زیادہ بخشنے والا، ودود بہت زیادہ محبت اور پیار کرنے والا۔ اب کون سی ذات یہ اعلان کر رہی ہے؟ کون سی ذات کہتی ہے میں غفور ہوں، میں ودود ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں ذو العرش المجید، یہ وہ اللہ کہہ رہا ہے جو عرشوں کا مالک، ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، فعال لما یرید بھی ہے، مختار کل، جو چاہے وہ کر گزرے وہ کر سکتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ سب کا اختیار رکھنے والا کون؟ صرف رب العالمین کی ذات۔ اب یہ وہ ذات ہے
اب ایک آدمی کو تھوڑی سی دولت مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی منصب مل جائے، کیا ہوتا ہے؟ اب وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہوں، اور کیسا بخشنے والا؟ کل قیامت کا دن ہوگا، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن رب کے دربار میں ایک آدمی پیش کیا جائے گا، آگے کھڑا ہوگا، اب اللہ کی ذات اس کے سارے اعمال کو اس کے سامنے کھول کے رکھ دیں گے۔ تو نے یہ بھی کیا تھا، کہے گا یا اللہ میں نے یہ کیا تھا، یہ کام بھی کیا تھا، اقرار کرے گا۔ اب سارے جرائم اور گناہوں کا اقرار کر لے گا۔ اب اللہ کی ذات فرمائیں گے سترتھا فی الدنیا وغفرتھا الیوم، میرے بندے تو نے جب دنیا میں یہ کام کیے تھے میں نے تجھے ننگا کیا تھا، میں نے تجھے ذلیل کیا تھا، سب کو بتایا تھا نہیں؟ تو یہ جرائم کرتا رہا، دنیا میں بھی میں نے پردے ڈالے تھے، میں ستار ہوں، دنیا میں میں نے پردے ڈال دیے تھے، اور آج قیامت کے دن میں ان سب کو معاف کر رہا ہوں۔ اب اس کو جو اعمال نامہ دیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب جب اعمال نامہ وہ اٹھا کے دیکھے گا اس میں نیکیوں کے سوا کوئی گناہ نہیں لکھا ہوگا۔ انسان دنیا میں کوئی غلطی کر بیٹھے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی لغزش، 1000 بار اس نے معافی کیوں نہ مانگ لی ہو، ہم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم پھر بھی اس کو گنتے رہتے ہیں، ہم جتلاتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، اس پہ کوستے بھی ہیں، اس کی برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے بھی رہتے ہیں، کبھی معاف نہیں کرتے۔ یہ ہماری کیفیت ہے۔ اور اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ جب میرا بندہ میرے سامنے توبہ کرتا ہے اس کو گناہ کو معاف کر دیتا ہوں، معاف کرتا ہوں۔ اور معاف کرنے کے لیے بھی قرآن پاک نے مختلف الفاظ ذکر کیے ہیں۔ ایک یہ ہے مغفرت، اسے معاف کر دیتا ہوں، اور کبھی اللہ فرماتے ہیں یکفر عنہم سیئاتہم، اللہ اس کے گناہوں کو چھپا ہی دیتے ہیں۔ اب جب معاف کیا جائے، اوپر لکیر مار دی جائے، کاٹ دیا جائے تو پھر بھی نشان تو رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کفر عنہم، میں بالکل انسانیت کی نظروں سے ہی اس کو اوجھل کر دیتا ہوں تاکہ اس بندے کو دوبارہ ندامت شرمندگی نہ ہو، دوسرے کے سامنے ذلیل نہ ہو، میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اور صرف معاف ہی نہیں کرتا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جتنے گناہ لے کے آیا تھا اللہ اتنی نیکیاں ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ یہ توبہ کرنے کا ایک فائدہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہوں۔ غلطی کر لی ہے اس نے، میں پھر یوں اس کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ اور تیسرا کام، میں اس کو مشکلات سے نجات دے دیتا ہوں، اس کی آنے والی مشکلات کو ٹال دیتا ہوں۔ اور چوتھا کرم یہ کرتا ہوں کہ آخرت میں میں اس کے درجات کو بھی ساتھ بلند کر دیتا ہوں۔ اب بتاؤ اتنی رحمت اور شفقت والی ذات کائنات میں کون سی ہوگی کہ جو غلطی کی معافی مانگنے پر صرف اتنا ہی نہیں کہتے چل جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، یہ بھی ہوتا تو بڑا اللہ کا کرم ہوتا۔ رب اتنا بھی فرما دیں جا میرے بندے تو نے کہا کہ غلطی ہو گئی ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں، بڑی بات تھی۔ لیکن معاف بھی فرماتے ہیں، گناہ کو سب سے چھپا بھی دیتے ہیں، جتنے گناہ تھے اتنی نیکیوں سے دامن بھی بھر دیتے ہیں، آنے والی مشکلات کو بھی ٹال دیتے ہیں، اور آخرت میں اللہ کی ذات اس کے درجات کو بھی بلندیوں پر لے جاتے ہیں۔ تو یہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس لیے یہ جو دین اسلام اللہ نے دیا ہے آسان ہے، بالکل آسان، اور اسی پہ چل کے انسان کی زندگی خوشگوار اور آسان بنتی ہے۔ جب بندہ اس پہ چلنے کا تہیہ کر لے تو پھر اللہ کی رحمت جو ہے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رب کے حضور جھکنے کی، اس سے معافی مانگنے کی، اس کے احکامات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔